رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ اللہ پاک کا مہمان ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جب رمضان قریب آتا ہے تو مسلم گھروں میں صرف صفائی نہیں ہوتی، دلوں کی صفائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کی برکات، کیوں یہ اللہ کا فیورٹ منتھ ہے، روزہ کیوں فرض ہے، روزے کے آداب، روزے کا اصل مطلب اور روزہ رکھنے اور کھولنے کی دعائیں۔ رمضان اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی مہینے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ انسانیت کو ہدایت ملی، حق اور باطل کا فرق واضح ہوا۔ اسی لیے رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ قرآن پاک سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کی عبادات دوسرے مہینوں سے مختلف ہیں۔ رمضان میں کی گئی ہر عبادت ڈبل ریوارڈ لاتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی پہاڑوں جتنی ہو جاتی ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، یہ اپنی زندگیوں کو ریسیٹ کرنے کا موقع ہے۔ روزے کی اہمیت۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، اللہ کے لیے صبر کا اظہار کرنے کا نام ہے۔ روزہ ہمیں غریبوں کا احساس سکھاتا ہے، شکر گزار بناتا ہے، گناہوں سے دور کرتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو، اللہ کریم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ یہ بدبو اللہ کے لیے برداشت کی جاتی ہے، اس میں ریا نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، روزہ ہوتا ہے ہماری نظر کا روزہ، غلط چیزیں دیکھنے سے بچنے کا روزہ، بے حیائی سے دور رہنے کا روزہ، زبان کا روزہ، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، بد زبانی سے دور رہنا، کسی کا دل نہ دکھانا، ہاتھ کا روزہ، ظلم سے بچنا، غلط کام نہ کرنا، اور کان کا روزہ، برائی سے بچنا، فتنہ اور گوسپ سے دور رہنا۔ دل کا روزہ، حسد نہ کرنا، نفرت نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، کسی سے بغض نہ کرنا۔ اصل روزہ وہی ہے جو ہمارے وجود کا، ہمارے جسم کا ہر حصہ رکھے، دل، کان، زبان، ہاتھ، ہر چیز روزے کا احترام کرے۔ روزے میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، بے حیائی والی ویڈیوز، کانٹینٹ، کچھ بھی ایسا نہیں دیکھنا چاہیے جو ہمارے دین اسلام، ہمارے ایمان کو کمزور کرے۔ اگر کوئی غصہ دلائے تو اسے کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ روزے میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اور تسبیحات کرنی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، بچوں کو پیار کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، افطار کروانا چاہیے، چاہے ایک کھجور سے ہی کسی کو روزہ افطار کروا دو۔ مسلم گھروں میں رمضان کی تیاریاں رمضان آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر کی صفائیاں، دل کی صفائیاں، گلے شکوے ختم کر دیے جاتے ہیں، نیت کی درستگی کی جاتی ہے۔ رمضان میں سحر و افطار کا نور چھا جاتا ہے، بچوں کی روزہ ٹریننگ کی جاتی ہے،
قرآن کی آوازیں گھروں میں گونجتی ہیں، دعاؤں کا ماحول ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی دعا، وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ روزہ کھولنے کی دعا، اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے اسے دل سے منائیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔